सादिया आपा अक्सर ना रिश्ते हो जाते हैं, बड़ा खुश होती हैं दोनों फैमिलीज़, लेकिन अचानक ख़त्म हो जाते हैं। अचानक कोई छोटी सी चीज़ होती है, उस पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। या कभी कुछ लोगों के रिश्ते होते ही नहीं हैं, वो बात शादी तक जाती ही नहीं है, मंगनी होती है, बात पक्की होती है, थोड़ा टाइम गुजरता है, लेकिन निकाह की बात आती है तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा नूर, इसमें बहुत सारी वजूहात इसमें होती हैं, लेकिन हम दो चार वजूहात देख लेते हैं कि मोस्टली क्या रीज़न्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आज हम जब रिश्ते देखने जाते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड है अपनी बेटी या बेटे के लिए लोगों को देखने का, हमारे जो मेयार है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए और अनरियलिस्टिक हाँ भी है। बिल्कुल। हम लोग ये नहीं देखते कि क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तालीम क्या है, मजहबी तौर पे वो कितना करेक्टर वाइज, ये चीज़ें नहीं देखते। हम ज़ाहरी चमक दमक, नमूदो नुमाइश और ज़ाहरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, लोगों के घर देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। ये बात ठीक है कि आपको अपने बच्चों की शादियाँ बैलेंस फैमिली में करनी चाहिए, ताकि अगर बहुत अच्छे घर बार में एक बच्ची रही हो तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक जगह चली जाए तो उसके लिए एडजस्टमेंट मुश्किल होती है। बिल्कुल। इसी तरह हाँ, बल्कि ये हो सकता है कि एक अच्छे घर का लड़का है और वो किसी कम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किसी गरीब लड़की से भी शादी कर ले तो उसको तो खैर बेहतरी मिलती है, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी फैमिलियों का बैलेंस होना। और दूसरा, हमारे यहाँ आजकल की तलाश की तो जो चेंज हो गया क्राइटेरिया, सेकेंडली हम लोगों में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गया है, टॉलरेंस रही नहीं है, रवैये आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल क्या होता है कि जब आप स्टार्ट में मिलते हैं ना, जिन बच्चियों के रिश्ते मतलब हो रहे होते हैं, आप बहुत आर्टिफिशियली मिलते हैं, बड़ा अच्छा दिखाते हैं हर चीज़, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड और सब कुछ पहना ओढ़ा अच्छा है, घर अच्छे से सेट हुआ हुआ है, बर्तन भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप रियलिटी में जाते हैं तो वो सब चीज़ें क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग इम्प्रेस करने के लिए होती है, तो रियलिटी डिफरेंट होती है, आप अपना ओरिजिनल नहीं दिखाते, ये भी रीज़न होता है। अच्छा, बाज़ बच्चियाँ आपको बड़ी हैरत होती है कि बहुत खूबसूरत बच्चियाँ जो हर लिहाज से ज़बरदस्त होंगी, घरेलू होंगी, मतलब पढ़ी लिखी होंगी, आज के हिसाब से भी होंगी, लेकिन उनके रिश्ते भी आपको समझ ही नहीं आता कि इनके रिश्ते आ क्यों नहीं रहे, और अगर आते हैं तो क्या वजूहात हैं कि वो कोई पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। लोग आते हैं, पसंद करके चले जाते हैं, फिर वापस मुड़कर नहीं आते, ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, इसके नीचे जो सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ अफेक्ट करती है ना, इसमें नज़र और हसद। और कई जगह पे क्या होता है कि एक बहुत ही आप जैसी कोई खूबसूरत गुड लुकिंग लड़की है, वो एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे शादी करना चाहते हैं, कुछ फैमिली के लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बाहर के भी। अब वो ये होता है जेलसी कि अगर हमारे लड़के से नहीं हो रही तो हम होने और भी कहीं नहीं देंगे, या अगर हमारी लड़की से नहीं हो रही तो हम किसी और को भी नहीं होने देंगे। तो लोग ऐसी सूरत हाल में जादू और इन आमलों और इनके पास चले जाते हैं और अमलियात करवाते हैं ताकि वो बच्ची की कहीं और हो ही ना सके। तो पता कैसे चलता है सादिया आपा कि कोई जो है वो बंदिश करवा रहा है, कोई जादू करवा रहा है? देखिए, इसमें बहुत वाज़िया निशानी होती हैं। एक तो ये कि जो जादू टूना होता है ना, आम तौर पे क्या होता है कि चीज़ें स्मूथ हो रही होती हैं विदाउट एनी रीज़न, मतलब आपको रीज़न नहीं पता चलता, लोग अच्छे भले आए थे, खुशी खुशी गए थे और मुड़कर नहीं आए, क्योंकि जो जेन्युइन रीज़न से करते हैं ना वो बता देते हैं कि हमारी बच्ची में इतनी पसंद नहीं आई, ये बच्चा इतना पसंद नहीं आया, या इतना वेल सेटल्ड नहीं है, हमें घर पसंद नहीं आया, फैमिली बहुत बड़ी है, रीज़न देते हैं। जो विदाउट रीज़न एकदम से आके इसके बाद उनको बिल्कुल सुमन बुकमन हो जाते हैं, तो उसके पीछे वो उनको खुद भी नहीं पता चलता हुआ क्या है। तो ऐसे रीज़न जो बिल्कुल मतलब अननेचुरल हो और आपको रीज़न समझना है, जो भी आए, कोई एक आध का तो समझ में आती है, लेकिन जो भी आ रहा है उसका एंड ऑफ द डे उसका सब कुछ देखने मिलने जुलने के बाद बिल्कुल जब बात आखिरी मराहिल में होती है तो उसका गायब हो जाना या उसका हामी ना भरना, और वो बाद में फिर अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं
کہ وہ پچھتاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا اور ہم نے وہ کیسے بچی مس کر دی یا بچہ مس کر دیا. تو آپ کو جب ان یوزل حالات اور بالکل سمجھ میں ریزن نہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی کالر بھی ہمارے ساتھ, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم عدنان. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ سوال کیجئے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میرا رشتہ بھی ہو گیا ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, اور میں نے یہ بس کہنا تھا کہ شادی جلدی کروانی, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے, کہہ رہے شادی جلدی کروانی ہے, گھر والوں سے کہیں, گھر والے نہیں مانتے؟ میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی جلدی اگر کروانی ہے تو اس کا کیا پروسیجر؟ عدنان کو بہت جلدی ہے. ٹھیک ہے عدنان, بتائیں پھر عدنان کیا کریں. بہت اچھی بات ہے. ایک تو پیرنٹس کو بھی بچوں کی جو اگر وہ جلدی کے لیے اپنے خود کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. دیکھیے اب یہ بھی ہو جائے گا, ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں پھر کریں گے. ٹارگٹس تو ساری زندگی اچیو کرنے ہوتے ہیں. بچے مل کے کریں, خوشی سے کریں تو ایفرٹ زیادہ پٹ کرتے ہیں. بیٹا آپ تو یہ کام کرو نا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ نوح ایک بار پڑھ کر اور دعا کرو کہ آپ کے والدین اور یہ جلدی معاملہ کہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام جلدی سے ہو جائے. اور جتنا اور آپ ہمیں پہلے 7 دن کر لو, انشاءاللہ بہت اچھی آپ کو سمجھ آ جائے گی, حالات بننے شروع ہو جائیں گے. ہاں بالکل. اچھا ہم بات کر رہے تھے, آپ بتا رہی تھی کہ نشانیاں پتہ چل جاتی ہیں, تو اس سب کے لیے اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بار بار ایک چیز ہو رہی ہے, ریپیٹیڈ ہو رہی ہے, یا کوئی لوگ آئے ہیں انہوں نے بعد میں ہمیں رسپونڈ نہیں کیا اور آپ کو فیل آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی کی نظر ہے, بندش کروائی ہوئی ہے, تو کیا پڑھنا چاہیے پھر؟ دیکھیے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت, ایک بہت ہی آسان بھی ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اتنی مشکل چیزیں نہ کہوں کہ جو لوگوں کے لیے پریکٹیکلی کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا یہ ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد, سنتوں جو فرض کے درمیان پہلے آپ سنتیں پڑھتے ہیں 2, اس کے بعد آپ نے 41 ٹائم 41 ہی کہتے ہیں 41 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اور 41 دن ہی پڑھنی ہے. 41 دن آپ کو سننے میں زیادہ لگتے ہیں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا. اس سے انشاءاللہ کوئی قدرتی یا غیر فطری کوئی رکاوٹ, کوئی اس طرح کی بھی چیز ہے, کوئی چیز ڈیلے ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی جادو ہے, کوئی ٹونا ہے, انشاءاللہ اس کا اثر زائل ہو جائے گا. اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار سورہ فاتحہ 41 دن, بچہ یا بچی خود پڑھ لیں, ان کی والدائیں بھی پڑھ سکتی ہیں یا والد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ساری رکاوٹیں دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 41 ڈیز تک ہم نے یہ پڑھنا ہے. 41 بار فجر کی سنت کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر آپ نے فرض پڑھنے ہیں. تو اور اس کے بعد 41 دن تک آپ نے یہ پریکٹس رکھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی میری درخواست ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو خاص نمبر دے دیتے ہیں, لوگ کاؤنٹنگ پہ زور دیتے ہیں, کاؤنٹ بھی کریں لیکن خشوع و خضوع شامل کریں اس میں. اللہ سے ریکویسٹ جو ہوتا ہے نا, ایک ریکویسٹنگ سٹائل, گریہ و زاری بھی ہو سکتی ہے, دل سے نکلی ایک چیز. تو آپ اللہ سے جتنی عقیدت محبت سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی دعا پوری کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک تو سعدیہ پر اس سے ریلیٹڈ کوئی کیس بھی بتائیں, کیونکہ آپ کے پاس تو ایسے مسائل بہت زیادہ آتے ہوں گے. اچھا میرے پاس ویسے بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی ہیں, اور میں نے جادو ٹونوں میں بھی دیکھا ہے. میں بہت زیادہ جادو ٹونوں کو پروموٹ نہیں کرتی کہ ہر چیز کو ہم, لیکن ایسے غیر فطری حالات ایون یہاں بھی دیکھا کہ ایک بچی کی بات بھی طے ہو گئی, منگنی بھی ہو گئی, سب بات طے, اور فیملی میں اور بچپن سے تھا, کوئی ایسی رکاوٹ نہیں. ایک دم کیا ہوتا ہے اس بچی کے گھر ان کی والدہ کی کوئی دوست بنتی ہے نہیں کسی پارٹی میں. اچھا یہ جو بچی والی فیملی تھی یہ بڑے بیوروکریٹس تھے اور بڑا ٹھیک ٹھاک لوگ تھے, اثر و رسوخ والے. یہ کسی پارٹی میں اس کی والدہ سے ایک خاتون کی ملاقات ہوتی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ بتانے بھی ضروری ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ آپ کے گھروں میں کیسے اور کس نیت سے گھستے ہیں. اچھا وہ خاتون بہت اچھی, وہ بھی بڑی اچھے ٹھیک ٹھاک ویل آف لگ رہے تھے. اب وہ جب ان کے گھر آئی ہیں نا, انہوں نے بچی کو دیکھا ہے نا, ایک تو بچی ماشاءاللہ گڈ لکنگ بھی تھی, اوپر سے جب گھر بار دیکھا ہے اور وہ دیکھا ہے کہ یہ 2 بہن بھائی ہیں, یہ سب کا کچھ ان کا ہی ہے.
اور انہوں نے کہا بتایا کہ جی ہم نے بچی کی ایسے پوچھا ہوگا کہ بچی کی بات کہیں کی ہے یہ وہ، انہوں نے کہا ہاں یہ تو اپنے کزن کے ساتھ بچپن سے انگیجڈ ہے، بہن کے گھر کرنی ہے یا اس طرح. اچھا کہہ کے چلی گئی. چلیں ویسے تو ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، آپ نے بڑی جلدی کی، ایسے کر کے نا باتیں کر کے چلی گئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بچہ جاتا ہے باہر، ملک سے باہر، اس کو اپرچونٹی ملتی ہے جاب کا، اس کا طے ہوتا ہے، وہاں سے جاتا ہے، اچانک سے وہ بچی سے بات چیت کرنے کا سلسلہ بند کر دیتا ہے. اب وہ پہلے چھوٹی سی ناراضگی، بات بے بات پہ ناراض ہونا، اور وہ کرتے کرتے کیا ہوا کہ بات ختم ہونے کی طرف آ گئی، اتنا بڑھ گیا اور لڑکے نے کانٹیکٹ بالکل چھوڑ دیا. وہ لوگ کسی کے تھرو میرے پاس آئے اور انہوں نے جب دیکھا تو میں نے ایک دم جب دیکھا تھوڑا بہت تو میں نے کہا آپ کے گھر کون ایسا نیا بندہ جو اس دوران آیا ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اور تو کوئی نہیں. تو اس کی بیٹی نے کہا مما آپ کی وہ جو دوست بنی تھیں وہ آئی تھیں اس دوران. میں کہ اتنے دنوں میں کہ کون سا ایسا آپ کے گھر میں آیا ہے یا بچی سے ملا ہے جس نے. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہاں. اچھا جب میں نے اس خاتون کی تصویر دیکھی نا جو ان کے گھر آ رہی تھی جا رہی تھی، اچھی خاصی وہ بھی نامی ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو آئی واز سرپرائز، کیونکہ ان خاتون نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا. انہوں نے اس بچی کی ایسی رکاوٹیں جادو سے کے تھرو اس بچی کا نہ صرف وہاں سے ختم کرا دیا، بچی کی زندگی کے لالے پڑ گئے ان کو. وہ ان سے جان ہی نہیں چھوڑا. وہ جہاں جاتی تھی فون اٹینڈ نہ کریں وہ دوسرے نمبر سے کر لیں، وہ گھر پہنچ جائیں چیزیں لے کے. اس طرح کا انہوں نے نا ان کو ہراس کرنا شروع کر دیا.